ڈاکٹرز، نرسز اور دوسرے جو میڈیکل سٹاف ہے ان کی انتھک کوشش کے باوجود جموں میں جو ہے اموات زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو انتظامیہ تھا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن تھی، وہ بالکل تیار نہیں تھی سیکنڈ ویو کے لیے. اس کو اندیکھا کی گئی. اور جو جموں کے دور دراز علاقے ہیں، پیر پنچال ہے، چناب ویلی ہے، وہاں کے ڈسٹرکٹ لیولز پہ جو سہولیات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. وہاں دوائیاں نہیں ہیں، آکسیجن اویلیبل نہیں ہے، ڈاکٹرز کی خاص تعداد نہیں ہے. تو وہ جموں پہنچتے پہنچتے ان کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے، اور اس لیے اموات زیادہ ہو رہی ہیں جموں میں، جو مجھے لگتا ہے بہت ہی فکر کرنے کی بات ہے. اس کے علاوہ جو آکسیجن جہاں آکسیجن ہے وہاں ٹیکنیشین نہیں ہے، جہاں ٹیکنیشین ہے وہاں آکسیجن نہیں ہے، تو کوئی مس میچ ہے. پوری بات کہی جائے تو جموں میں جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ اس وقت ٹھیک طرح سے جو ہے کام نہیں آ رہی ہیں لوگوں کے. اور خاص کر اس میں جو سب سے بڑی بات نکل کے آ گئی وہ مغل روڈ کی ہے. مغل روڈ جس کا لوگ استعمال کر کے کچھ لوگ کشمیر آ جاتے تھے علاج کے لیے، کچھ لوگ جموں جاتے ہیں، تو اس کو ایک دم سے جس طرح بند کیا گیا ہے عام لوگوں کی آمد و رفت کے لیے، اس سے بھی لوگوں کو بہت مشکلات ہو رہی ہیں. اسی طرح سمتھن کا روڈ بند ہے، وہاں سے ڈوڈا کشتواڑ سے لوگ یہاں سری نگر آتے تھے، یہاں ان کا علاج ہوتا تھا، چوائس تھی لوگوں کے پاس، چاہے وہ جموں جائیں یا کشمیر جائیں. تو ایک دم یہ مغل روڈ بند کرنے سے اور کشتواڑ سمتھن روڈ کا بند ہونے سے لوگوں کو اس وجہ سے بھی بہت مشکلات ہو رہی ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے ٹریڈرز ہیں، جو ہمارے ٹرانسپورٹرز ہیں، جو ہمارے جو ٹورزم کے ساتھ جموں میں خاص کر ماتا ویشنو دیوی کے جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، دھاڑی مزدور ہے، ریڑے والا ہے، تو وہ سب لوگ بہت سفر کر رہے ہیں اس وقت. بینک لونز ہیں جن کی قسطیں بھرنا ضروری ہے، تو کہاں سے لائیں گے بیچارے. خاص کر جو غریب طبقہ ہے اس میں، وہ تو بھوکے مر رہا ہے اس وقت. ان کے پاس کوئی روزگار کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جیسے دلی میں آپ دیکھیے کیجریوال جی 5,000 روپے دے رہے ہیں، چاہے وہ آٹو والا ہے، ریڈے والے، دوسرے جو بیچارے جو بہت غریب ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو جموں کشمیر میں کہا جاتا تھا کہ دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں، تو کم سے کم لوگوں کو جینے تو دیں، جینے کے لیے کچھ تو ان کو فراہم کریں. تو اسی طرح سے ویکسینیشنز نہیں ہو رہی ہیں، جس تعداد سے، جس سپیڈ سے ویکسینیشنز ہونے چاہیے، ٹیسٹ ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو دقت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جموں کے بعد راجوری کے علاقے میں بہت دقت ہے. اسی طرح پنچ میں ٹراما ہاسپٹل کا ہونا بہت ضروری ہے، جو نہیں ہے، اور جہاں ٹراما ہاسپٹل ہے وہاں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے ایک طرف سے جکڑ رکھا ہے کووڈ نے، دوسری طرف سے ایسے میں جو ہماری ٹرائبل کمیونٹی ہے، جو ہمارے گجر بکروال کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے جو نان مسلم بھائی بھی کئی علاقوں میں ان کو بھی اس وقت کھدیڑا جا رہا ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نام پہ جنگلوں سے ان کو نکالا جا رہا ہے. تو اور دوسرا میرے نوٹس میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جموں پروونس جو ہے وہاں مکس پاپولیشن ہے، وہاں ہندو، مسلمان، سکھ سب اکٹھے رہتے ہیں. مگر بدقسمتی سے جو وہاں کا جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بیلنس نہیں کیا گیا ہے. کئی جگہ اس لیے ہمیں شکایت آتی ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یک طرفہ کام کرتی ہے، وہ رولنگ پارٹی کے لیے ہی صرف کام کرتی. خاص کر راجوری کے لیے بہت شکایت آ رہی ہے کہ وہاں جو ہے کسی اور پارٹی کی کوئی جائز بات بھی نہیں مانی جاتی، بلکہ رولنگ پارٹی کے پیچھے جو سارا ایڈمنسٹریشن ہے وہ چلتا ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں ایڈمنسٹریشن کو خیال رکھنا چاہیے، سبھی برابر ہیں، اور اس وقت کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جائے، اور مغل روڈ کو اور کشتواڑ روڈ کو فوری طور جو ہے اس کو کھول دیا جائے.